کہ پری اریسٹ بیل نہ ملی اور ایف آئی اے کے دفتر بلایا گیا, وہاں کیا ہوا کہ انویسٹیگیشن کے لیے بلایا تھا اور پھر وہیں اریسٹ کر لیا گیا. واٹ ہیپنڈ ڈیورنگ دی انویسٹیگیشن کہ ان کو اریسٹ کرنے کی ضرورت پڑی؟ فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. پری اریسٹ بیل اس لیے نہیں ملی ایلیجڈلی بیکاز پریمپشن کی بیسس کے اوپر ریلیف نہیں مل سکتا. So there was a preemption کہ arrest ہو جائے گی, but that was not. pre arrest bail کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ Well, we'll leave that for another time, but unfortunately نہیں مل سکتی. مطلب کہ سی جے صاحب, جج صاحب کو لگا کہ شاید نہیں arrest ہوں گے یا جو بھی ان کو لگا, I cannot speak for him, ایویڈنس نہیں ہے. But the concept is that you go before. انہوں نے کہا کہ اتنا ٹھیک ہے. اسد پارٹیسپیٹ کر رہا تھا, اس سے پچھلے دن he stayed there for 8 hours. 8 گھنٹے وہ باقاعدہ ادھر رہا انویسٹیگیشن کا حصہ رہا ایک دن پہلے. اس کے بعد 4:45 کے بعد ہائی کورٹ سے جب ہم پہنچے تو اسد اگین واز 8 گھنٹے میں ان کی, جس دن سر وہ 8 گھنٹے رہے, کیا ان کی وہاں کوئی انٹیروگیشن ہوئی, سوالات پوچھے گئے؟ کچھ سوالات پوچھتے رہے, بٹ نتھنگ آؤٹ آف دا بلو. اگین انویسٹیگیشن کا وہ حصہ بنا 4:45 کے اوپر, اور 9:05 کے قریب ایک گارڈ آیا اور اس نے ہمیں کہا ہے کہ جی اسد صاحب کو اریسٹ کر لیا دیا ہے اور یہ چابیاں ہیں. آپ وکیل تھے مگر آپ اسد صاحب کے ساتھ نہیں تھے؟ we could not go inside despite our best effort. وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے. خیر وہ قانون اگین میں آتا ہوں, قانون کے اوپر آتا ہوں. یہ ایف آئی آر کی کاپی میرے ساتھ ہے اور میں آپ کے آڈینس کو 2-3 چیزیں بہت جلدی سے تیزی سے بتا دوں. اس کے اندر بتایا گیا کہ یہ ایف آئی آر ہے جو جس کی کاپی آپ کو ملی آفٹر ہی واز اریسٹڈ. جی ہمیں آفٹر اریسٹ بھی نہیں ملی, یہ ہمیں کورٹ سے جا کے ملی ہے. جب ان کو ریمانڈ ان کا ہو چکا تھا, اگلے دن ان کو کورٹ میں پریزنٹ کر کے ریمانڈ ہو چکا تھا, اس کے بعد مجھے کاپی ریمانڈ ان کو 5 دن کا ان کو بتا دیا گیا. اس پہ بھی میں آتا ہوں. اس کے اندر سیکشن 9, 10 اور 24 انہوں نے لگائے. 9 کہتا ہے پیکا کے 9 گلوریفیکیشن آف این offense, اور offense کا ہے ٹیررزم, کہ یعنی کہ اسد طور نے گلوریفائی کیا ہے offense of terrorism, یعنی کہ ٹیررزم کو اس نے گلوریفائی کیا, دہشت گردی کو اس نے گلوریفائی کیا. اور 10 اپلائی نہیں ہو سکتا اگر 9 نہیں اپلائی ہو سکتا. اچھا. اور جو 24 ہے وہ ہے سٹاکنگ, کہ آئی جی صاحب کے پیچھے شاید وہ سٹاک کرنے گیا ہے یا کسی اور گورنمنٹ فنکشن, I don't know whoever, we don't know, ایک assume کر رہا ہوں میں, کیونکہ وہ بڑا کرٹیکل تھا پنجاب کے آئی جی صاحب کے بارے میں. سو جو اس کے اندر لکھا ہوا ہے ماڈسٹی آف سول سرونٹ کو آپ نے جو ہے نا وہ ڈیمیج کر دیا ہے. سو دیٹس essentially the case which does not, وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. کیسے میں آپ کو بڑا سو آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر جو الزامات لگے ہیں ان میں سے ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے دہشت گردی کو گلوریفائی کیا, اور دوسرا الزام یہ ہے کہ انہوں نے سٹاک کیا ہے ایک, مجھے سٹاک کا اردو کا لفظ نہیں معلوم, بٹ آئی ایم شیور جو بھی ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوں گے چاہے پاکستانی ٹیلی ویژن یا انگریزی, ان کو سٹاکنگ کا پتا ہوگا. انہوں نے سٹاک کیا ایک سول سرونٹ کو, اور یہ نہیں ہمیں معلوم کہ وہ سول سرونٹ کون ہے, وہ کس طریقے سے ہے, کیا اس کا, اور یہ پیکا کے قانون کا حصہ ہے. پیکے کے قانون کا حصہ ہے. جی اچھا, یعنی کہ سول سرونٹ کو سٹاک کرنا بھی پیکا کے قانون کا حصہ ہے. یہ ان کی انٹرپریٹیشن ہے کہ وہ پیکا کے قانون کا حصہ ہے. The point is کہ اب یہ جو 5 دن کا ریمانڈ ہے, یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں ریمانڈ اس لیے دیا جائے تاکہ ہم اسد طور کی جتنی بھی موبائل ڈیوائسز, الیکٹرانک ڈیوائسز, سوشل میڈیا کے جو کریڈینشلز ہیں ان کو obtain کیا جائے. Now for a journalist that is basically آپ ان کی سورسز, جو جرنلسٹک سورسز ہیں, آپ اگر پاسورڈ لے لیتے ہیں تو آپ ایکچولی ایکسس حاصل کر لیتے ہیں ان کے جرنلسٹک سورسز کو. کیا اسد طور صاحب کے سیل فون ڈیوائسز ان کے پاس تھے جب ان کو؟ ابھی نہیں ہے ان کے پاس. جو ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ وہ ریمانڈ اسی لیے لے رہے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ چیزیں ریکور کرنی ہیں, ان کے پاسورڈز ریکور کرنے ہیں, ان کا ٹیلی فون اور ادر ڈیوائسز, لیپ ٹاپس ریکور کرنے ہیں. اینڈ دیٹ اسینشلی از اے پرابلم, صرف اسد کے لیے نہیں بلکہ تمام جرنلسٹ کے لیے یہ ایشو ہے. یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے. اگر یہ اس ٹیسٹ میں یہ کامیاب ہو گئے تو پھر لائن میں ہم سارے حاضر ہوں گے. پہلے جرنلسٹ سے شروع ہوں گے, پھر وکیلوں کی باری آئے گی, پھر چلتا جائے گا یہ سلسلہ.